إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ کے تعارف کا چوتھا لیکچر پیش خدمت ہے. سابقہ لیکچرز میں سورہ البقرہ کے نزول کے پس منظر میں تعمیر ریاست کے حوالے سے، ضروری ہدایات کے نزول کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی، جبکہ اس لیکچر میں تحریک اسلامی کو ثابت قدمی کے اصولوں پر قائم رہنے کی ہدایات پر میں عرض کروں گا. ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی. ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی، اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور اپنی اپنی جگہ رہ کر دین کی تبلیغ کرتے اور جواب میں مصائب اور مظالم کے تختہ مشق بنتے تھے. مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک گروپ کی شکل اختیار کر چکے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست بھی قائم کر لی، تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب اس کو مٹا دینے پر تلا ہوا تھا. اب اس مٹھی پر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود کی بقا کا انحصار جن باتوں پر ہو سکتا تھا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکشنز نازل ہوتی رہیں. ان ڈائریکشنز میں حسب ذیل امور نمایاں ہیں. نمبر 1، تحریک اسلامی پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کرے. نمبر 2، مخالفین کا باطل ہونا اس طرح ثابت کیا جائے کہ ہر ذی عقل اور سینسیبل انسان کو اس حوالے سے کوئی شبہ باقی نہ رہے اور حق اور باطل کی پہچان مکمل طور پر ہو جائے. نمبر 3، بے سر و سامانی کے حالات کے باوجود تمام ملک کی عداوت و مزاحمت سے دوچار ہونے کی کیفیت، فقر و فاقہ یعنی پاورٹی اینڈ ہنگر، اور ہر طرف کی اضطرابی کیفیت اور بے اطمینانی جو ان پر طاری ہو گئی تھی اور جن خطرات سے وہ چاروں طرف سے گھر گئے تھے، ان میں وہ ہراساں نہ ہوں بلکہ ان حالات میں پورے صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عزم میں ذرا برابر بھی ہیزیٹیشن کا شکار نہ ہوں. نمبر 4، وہ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مسلح مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کی جائے، اور اس بات کی ذرا برابر پرواہ نہ کی جائے کہ مخالفین کی تعداد اور ان کی مادی طاقت یعنی میٹیریل سٹرینگتھ کتنی زیادہ ہے. نمبر 5، ان میں اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے اگر اپنی سمجھ اور عقل سے قبول نہ کریں تو پھر ان کے جاہلیت کے فاسد نظام زندگی کو بزور بازو مٹا دینے کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھا لیے جائیں. یہ وہ 5 امور ہیں جن کے حوالے سے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تحریک اسلامی کو ابتدائی ہدایات دی تھی. الحمدللہ آج کا لیکچر مکمل ہوا. اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کے تعارف کے حوالے سے کچھ مزید عرض کریں گے، اور سورہ البقرہ کے انٹروڈکٹری لیکچرز مکمل ہونے کے بعد ہم سورہ البقرہ کا ترجمہ اور تشریح عرض کریں گے. ترتیب لیکچرز اس طرح چھوٹے چھوٹے ہوں گے کہ انشاءاللہ اس سے تمام ایج کے لوگ قرآن مجید کو ایزیلی سمجھ سکیں گے. اللہ تعالی ہمارے اس مشن میں ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ